یہ کہانی رانو چڑیا کی ہے، جس کے ماں باپ بہت عرصہ پہلے ایک جنگلی شکاری کے ہاتھوں جنگل میں مارے گئے، اور اس کے بعد رانو چڑیا اپنی نانی کے پاس رہنے لگی۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد رانو چڑیا کی نانی کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد وہ اپنے ماموں اور مامی کے پاس ہی رہا کرتی تھی۔ اس کے ماموں کے گھر ایک اس کا ماموں کا بیٹا اور اس کی مامی اور ماموں رہتے، اور رانو چڑیا بھی وہاں پر بہت مشکل سے زندگی گزار رہی تھی۔ رانو چڑیا کا ماموں تو صبح سویرے ہی دانا ڈھونڈنے چلا جاتا، اور اس کے ماموں کا بیٹا یعنی اس کا کزن اسکول جایا کرتا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ لیکن رانو چڑیا کو نہ ہی کسی نے اسکول تعلیم دلوائی اور نہ ہی کوئی بنیادی حق۔ وہ شروع سے لے کر اب تک بس اپنے ماموں کے گھر صفائیاں ہی کر رہی تھی اور اپنی مامی کے حکم مان رہی تھی۔ اس کا تو کسی کو خیال ہی نہ تھا، اگر کبھی بھولے سے اس کے ماموں کو اس کا خیال آ بھی جاتا تو اس کی تیز چالاک مامی، جس کا نام چنچل تھا، وہ اس کا فوراً سے اپنی چالاکی کے ذریعے منہ بند کر دیتی، اور پھر رانو چڑیا ویسے ہی اپنی مامی کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہی تھی۔ اسے اپنا تو کوئی ہوش ہی نہ ہوتا، وہ صبح سے شام تک بس اپنی مامی کے حکم مانا کرتی، اپنے ماموں کے بیٹے یعنی اپنے کزن کے جوتے صاف کرتی، اس کا یونیفارم ریڈی کرتی، اس کے لیے کھانا بناتی، کچن سنبھالتی اور گھونسلے کو صاف رکھتی۔ اس کے علاوہ اسے دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ ندی تک جایا کرتی تھی اور وہاں سے پانی پی کر واپس لوٹ آتی، اور اگر وہ کبھی پانی پیتے ہوئے دو چار باتیں اپنی عمر کی سہیلیوں سے کر لیتی تو اس کی اس دن شامت آ جاتی اور اس کی مامی اگلی پچھلی ساری کسر نکال دیتی۔ کچھ ایسے ہی رانو چڑیا کی زندگی بس گزرے جا رہی تھی، اور وہ اپنی زندگی کو جینا تو دور اچھے سے سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ چڑیا بہت معصوم تھی اور بہت نرم دل تھی، اس کے ساتھ بہت آسانی سے اس کی مامی چالاکیاں کر جایا کرتی تھی۔ کبوتر کیسے ہو؟ کدھر جا رہے تھے؟ آج بڑے دنوں بعد دکھائی دیے تم، بہت عرصہ ہو گیا تم سے ملاقات ہوئے۔ ہاں طوطے یار، بس تجھے تو معلوم ہے نا کہ پرندوں کی زندگی کتنی مصروفیت سے بھری ہوتی ہے۔ صبح سے شام تک دانا ڈھونڈتے ہیں اور شام کو گھونسلے میں تھک ہار کر سو جاتے ہیں۔ بس اسی لیے میں زیادہ پرندوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ تجھے تو پتہ ہے نا کہ میرے کتنے زیادہ باغات ہیں، فروٹس کے فصلیں ہیں، زمیندار جو ٹھہرا میں، تو اس لیے پھر مجھے وقت ہی نہیں ملتا ادھر ادھر کے کاموں میں۔ اور سنا تو اپنی کوئی بات، طبیعت کیسی ہے؟ جنگل کی کوئی نئی تازی؟ جنگل کے تمام پرندے ٹھیک ہیں نا؟ ہاں یار، سارے پرندے ہی ٹھیک ہیں سوائے رانو چڑیا کے۔ تجھے تو پتہ ہے نا کہ بہت عرصہ پہلے اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد اس کی نانی بھی بہت جلد ہی دنیا سے چلی گئی۔ پھر اس کی مامی کو تو موقع بہت اچھے سے ملا ہوا ہے اس کو ذلیل کرنے کا، لیکن رانو چڑیا بہت صبر والی ہے، اسے ذرا بھی دکھ نہیں، وہ بہت معصومیت اور اچھے طریقے سے اپنے ماموں کے گھر رہ رہی ہے۔ ہاں یار طوطے، تو صحیح کہتا ہے، رانو چڑیا کی زندگی بہت مشکل ہے۔ اگر ہمارے جیسا کوئی پرندہ اس کی جگہ ہوتا تو شاید کب کا مر چکا ہوتا یا یہ جنگل ہی چھوڑ کر بھاگ گیا ہوتا۔ لیکن رانو چڑیا بہت معصوم ہے اور بہت صبر والی ہے۔ خیر، میں تو چلتا ہوں، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، تم اپنا خیال رکھنا، اور دعا گو ہوں کہ رانو چڑیا کی زندگی اچھی ہو جائے۔ ہاں یار، میں بھی سوچتا تو ہوں۔ تجھے پتہ ہے رانو چڑیا کے ماموں کا بیٹا بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ کیا ہی ہو جاتا اگر رانو چڑیا اسی کے گھونسلے میں رہا کرتی، اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی تو اس کی زندگی اچھے سے گزر جاتی۔ ہاں یار، یہ سب تو قسمت کی باتیں ہیں، جو اوپر والے نے اچھا سمجھا وہ کر دے گا۔ بس ہمیں رانو چڑیا کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اس کی زندگی اچھے سے گزرے۔
اور پھر طوطا اور کبوتر اپنے اپنے گھونسلے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسے جنگل کے تمام پرندوں کو معلوم تھا کہ رانو چڑیا کی زندگی بہت ٹف ہے، لیکن وہ کرتے بھی تو کیا کرتے بیچارے۔ کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اور رانو چڑیا کی مامی تو تھی ہی بہت چالاک اور تیز۔ اگر کوئی پرندہ اس سے کہتا بھی صحیح کہ رانو چڑیا کے ساتھ تم اپنا سلوک اچھا کرو، تو اس نے کون سا یہ بات مان لینی تھی اور اس پر عمل کر لینا تھا۔ یہی سوچ کر جنگل کا کوئی پرندہ بھی آگے نہیں بڑھتا تھا، لیکن دل ہی دل میں رانو چڑیا کے لیے بہت اداس رہا کرتے تھے۔ رانو چڑیا کے ماموں کا بہت زیادہ دل کرتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے رانو چڑیا کا رشتہ لے لے اور اس کو اپنے گھر کی بہو بنا لے، لیکن اس کی چالاک بیوی کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی اپنے ہسبینڈ کو۔ وہ آئے دن ہی رانو چڑیا کو اپنی بیٹی کہہ کے پکارتا۔ اس کے دل میں تو یہی بات تھی کہ وہ اس کی بہو بنے، لیکن رانو چڑیا کی مامی اس کے ماموں کو اس بات پر ذرا بھی آمادہ نہیں چاہتی تھی، اور وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنی بھتیجی کا رشتہ لے۔ خیر، وقت یوں ہی گزرتا رہا، اور ایک دن رانو چڑیا کے ماموں نے رانو چڑیا کی مامی سے کہا، دیکھو بیگم، اب بچے بڑے ہو گئے ہیں اور ان کی عمر شادی کی ہو گئی ہے۔ رانو چڑیا بھی ہماری بیٹی ہے، ہم نے بچپن سے لے کر آج تک اسے پالا ہے، اس کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھا ہے اور اس کو بہت پیار دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ گھونسلے کی بات گھونسلے تک ہی رہ جائے۔ کیوں نہ ہم رانو چڑیا کو اپنے گھر کی بہو بنا لیں؟ ہمارا گھونسلہ کتنا اچھا اور خوشحال ہو جائے گا، رونقوں سے بھر جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے جنگل کے بہت سے پرندوں نے رانو چڑیا کا ہاتھ مانگا ہے مجھ سے، لیکن میں نے یہی سوچ کر نہیں دیا کہ رانو چڑیا ہمارے اپنے گھر کی بچی ہے، اور وہ اگر ہمارے گھر میں ہی رہے گی تو بہت اچھا ہوگا ہمارے لیے، کیونکہ وہ ہمیں سمجھتی ہے اور ہم اسے، اور وہ ہماری عزت بھی بہت کرتی ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا چنچل، بن ماں باپ کی بچی ہے، اور ہمارے علاوہ اس کا ہے ہی کون؟ اگر وہ ہم سے بھی دور ہو گئی تو کیسے جی پائے گی؟ ہو گیا یا کچھ اور رہ گیا ہے؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لیجیے آپ۔ میرے بیٹے نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اور وہ رانو چڑیا بالکل ان پڑھ ہے۔ اسے تو ایک لفظ کا بھی نہیں پتہ کہ تعلیم کیا چیز ہے، تو اس کو ہم اپنے گھونسلے کی بہو کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے گھونسلے کے لیے کوئی اچھی پڑھی لکھی بہو لائیں گے نا، جو ہمارے مستقبل میں ہمارا سہارا ہو، ہمارے بیٹے کا خیال رکھے، اور جو ہمارے بیٹے کے ساتھ اچھی بھی لگے۔ وہ رانو چڑیا تو بالکل اس قابل نہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا، آپ کی بھانجی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، ہم اسے اپنے گھونسلے کی بہو نہیں بنا سکتے۔ اور رانو چڑیا کا ماموں خاموش ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی اگلے دن صبح صبح رانو چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھی صفائی کر رہی تھی کہ تبھی اس کی مامی کو رات والی اس کے ماموں کی بات پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ وہ صبح صبح رانو چڑیا کے پاس آتی ہے۔ ہاں بھائی مہارانی، ہو گئی صبح، اٹھ گئی ہو، اب سارے گھونسلے کو صاف کر دو، اور ہاں، آج تمہارا اس گھونسلے میں آخری دن ہے۔ تمہارا ماموں گیا ہوا ہے دوسرے جنگل۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کے واپس آنے سے پہلے تم اپنی شکل یہاں سے گم کرو، اور ہاں، مجھے کبھی زندگی میں دوبارہ تم یہاں دکھائی نہ دینا۔ جی مامی جی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہاں جاؤں گی؟ آپ مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کیجیے۔ میرا آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ مجھ پر رحم کیجیے، مجھے مت نکالیے گھونسلے سے۔ لیکن رانو چڑیا کی مامی تو تھی ہی سنگ دل، اس پر رانو چڑیا کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ رانو چڑیا کو بہت زیادہ ذلیل کر کے گھونسلے سے باہر نکال دیتی ہے۔ آج رانو چڑیا بہت اداس تھی، اور وہ اڑتے اڑتے جنگل میں بہت دور نکل گئی تھی۔ وہ ایک درخت کے اوپر بیٹھ کر بس روئے جا رہی تھی،
اور یہی سوچ رہی تھی کہ اب وہ کہاں جائے گی۔ اسے تو اکیلا رہنا تک نہیں آتا تھا اور اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی رانو چڑیا۔ اب کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں اتنی رات کو؟ مامی نے کہا ہے واپس بھی مت آنا، کہ تبھی رانو چڑیا کو کسی کی آواز آتی ہے۔ چڑیا، رانو چڑیا، ادھر دیکھو، میں تمہاری مدد کرنے کو آیا ہوں، ادھر دیکھو۔ جیسے ہی رانو چڑیا دوسری طرف دیکھتی ہے تو اسے وہاں پر ایک سونے کا ہار نظر آتا ہے جو بولتا بھی تھا اور دیکھتا بھی تھا۔ ارے یہ کیا، آپ کون ہیں؟ آپ تو ہار ہیں، لیکن آپ تو بول بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ہا 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 ہا، ہاں رانو چڑیا، کیونکہ میں ایک جادوئی ہار ہوں اور میں تمہاری تمام تر ضروریات پوری کر سکتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو گزرا ہے۔ تم ایک اچھی اور نرم دل چڑیا ہو اور میں ایک جادوئی ہار ہوں، میں اسے ہی ملتا ہوں جو دوسروں کی مدد کرے۔ میں آج سے تمہارا پکا دوست ہوں اور تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اے جادوئی ہار، مجھے ایک پکا مضبوط گھونسلہ بنا کر دے دے جس میں اپنی پوری زندگی رہ سکوں، اور جس میں نہ بارش کی بوندیں آ سکیں اور نہ ہی سورج کی تیز کرنیں، جو مضبوط ہو اور دکھنے میں خوبصورت ہو۔ پھر کیا تھا، وہ جادوئی ہار رانو چڑیا کو ایک مضبوط سا گھونسلہ بنا کر دے دیتا ہے اور رانو چڑیا اس میں رہنے لگتی ہے۔ اب رانو چڑیا کی زندگی بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اسے جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی وہ اپنے اس دوست جادوئی ہار سے کہتی اور فوراً سے پا لیتی۔ اب رانو چڑیا پورا دن جنگل گھومتی، پھل کھاتی، انجوائے کرتی اور بہت سے دوست بناتی، اور جو بھی دوست پریشان ہوتا یا مصیبت میں ہوتا وہ اپنے جادوئی دوست ہار سے کہہ کر اس کی مدد کر دیتی۔ اور دوسری طرف رانو چڑیا کی مامی کی حالت بہت زیادہ بری تھی۔ رانو چڑیا کے گھونسلے سے جانے کے بعد اس کی مامی سارے گھونسلے کا کام کرتی تھی، اور تو اور اس نے ایک بہت خوبصورت بہو بھی بیاہ لائی تھی جو اس کے ساتھ ذرا بھی اچھا سلوک نہ کرتی، اور تو اور اس کے بیٹے کو بھی اس کے خلاف کر ڈالا۔ اور رانو چڑیا کا ماموں رانو چڑیا کے گھونسلے سے جانے کے کچھ دن بعد ہی اس کے صدمے میں اس دنیا سے ہی چلا گیا، اور اب رانو چڑیا کی مامی بہت پچھتایا کرتی تھی۔ پانی دے دو کوئی۔ یہ لے پانی پی لے بڑھیا، تجھے بھی کوئی اور کام نہیں حکم چلانے کے علاوہ؟ آ جاتا ہے تیرا بیٹا اور تجھے نکلواتی ہوں اس گھونسلے سے، بہت ذلیل کر لیا ہے تو نے بھی۔ اور اس طرح رانو چڑیا کی مامی بہت پچھتا رہی تھی رانو چڑیا کو گھونسلے سے نکالنے کے بعد، اور اپنے بیٹے کو بھی سلوک برداشت نہیں کر پاتی تھی وہ، کیونکہ اس کا بیٹا بھی اس کی بہو کی بولی ہی بولتا تھا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھوں کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے، ورنہ وقت اور حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، اور ہم اپنے اچھے وقت کی اگر قدر نہیں کرتے تو ہمارے پاس کبھی اچھا وقت لوٹ کر بھی نہیں آتا اور برا وقت ہی آتا ہے، جیسے رانو چڑیا کی مامی پر آیا۔